اخوان الموت، نیند جو ہے موت کی بہن ہے نہیں یہ بات؟ تو موت بھی گویا ایسے ہی ہے کہ ہمیں ہوش تو رہے گا لیکن دنیا میں کاموں سے غافل ہو جائیں گے. لیکن جو دنیا میں ہم تسلسل کے ساتھ کرتے تھے ہمیں وہی وہاں یاد رہے گا. تو اگر ہم 5 وقت سے نماز پڑھوائی جاتی ہے اور ہم تسلسل کو پڑھتے رہتے ہیں، اپنی زندگی کا معمول بنا کے رکھتے ہیں اور آخری سانس تک اس کو پڑھتے رہتے ہیں اور اس کے پڑھنے کی جدوجہد میں رہتے ہیں مثال کے طور پر، تو قبر میں بھی ہمارا یہی حال ہوگا کہ ہم ہر 5 وقت میں کوشش کریں گے نماز پڑھیں. وہ وقت آ گیا، نماز کا وقت آ گیا، نماز کا وقت آ گیا، جبکہ وہاں قبر میں تمہیں ظہر فجر اثر نہیں ہوگی. لیکن وہ چونکہ تمہاری عادت کا حصہ ہے، ثانیہ کا عادت ثانیہ ہے وہ. تو اسی طریقے سے استقامت نہایت ضروری ہے روحانیت میں. کہ ہم جس عمل کو کریں، کس نے امام جعفر صادق سے پوچھا کیا امام کسی آیت کو کتنا پڑھنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا ہم اتنی پڑھتے ہیں کہ بھیجنے والے سے سن لیتے ہیں. سبحان. اب اندازہ کر لو. تو اب ہم اعمال کو، عمل کو، اپنے جو بھی وظائف ہے اس کو ہم گنتی پہ رکھتے ہیں، دنوں پہ رکھتے ہیں. کیا اتنے دن میں اتنا پڑھ لو، اتنے وقت میں اتنا پڑھ لو، اتنے وقت میں اتنا پڑھ لو. اگر یہ سارا کام ایسے ہی ہو جاتا تو پھر 40 برس کی ریاضتوں کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ان کے پیر کامل نہیں تھے؟ یعنی کہ وہ لوگ جو ازل سے ہی ولایت پہ تھے، یعنی کہ جب سے ان کے ارواحیں ظاہر کی گئی تھی وہ جب سے ہی ولایت پہ تھے، مادرزاد ولی پیدا ہو گئے، تو پھر 40 برس 35 برس کی قصر کیوں کی؟ بھائی یہ بات ضرور ہے کہ چونکہ وہ پیدا ہی ولی ہوئے تھے تو وہ کام کر سکتے تھے اور وہ قوت ان میں موجود تھی جو عام آدمی میں نہیں ہوتی. عام آدمی وہ نہیں کر سکتا جو وہ کرتے تھے. آئیے نا سمجھو بات. تو بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ جب انہیں اتنی اس کی ضرورت پڑی ریاضتوں کی تو پھر میں اور آپ کیا؟ تو اب پھر ہم یہ کہتے ہیں یار ہم نے تو عمل کر لیا تھا، دم کرا، کام ہی نہیں کر رہا، فائدہ ہی نہیں ہوا. عمل کی تکرار گویا کیوں ہے؟ یہ بھی ایک بات سمجھنے والی بات ہے کہ کسی چیز کی تکرار کیوں ہے بار بار. کسی چیز کی تکرار بار بار یوں کی جاتی ہے کہ تمہاری اس تکرار سے اس میں حرارت ہو، اور حرارت جو ہے وہ صفائی کا باعث ہوتی ہے. حرارت کے ذریعے ہمارے دل کے جو چربی ہے، پردے ہیں، وہ پگھلتے ہیں اور دل ہمارا شفاف ہوتا ہے. ہماری کثافت ختم ہوتی ہے اس کے ذریعے. اور وہ جب کثافت ختم ہوتی جاتی ہے تو وہ حرارت جو ہوتی ہے ہماری وہ نور میں تبدیل ہوتی جاتی ہے. اب جب وہ نور میں تبدیل ہوتی جاتی ہے تو ہمارا قلب بھی نورانی ہو جاتا ہے، ہماری روح بھی نورانی ہو جاتی ہے. اور جب نور ہمارے اندر صلاحیت کر جاتا ہے تو ہم پھر اس نور کی ہی فضیلت ہے جس کی روشنی میں ہم دیدار نبی بھی کرتے ہیں، دیدار الہی بھی کرتے ہیں. یہ اسی نور کی برکت ہے اور اسی نور کی آنکھ ہے. وہی نور ہے وہ جس کے ذریعے ہم کرتے ہیں، جو ہماری کثافت کو دور کر کے ہمیں لطافت لاتا ہے. تکرار کا مقصد یہ ہے کہ کسی ایک چیز کی ہم جب تکرار کرتے ہیں، کسی آیت کی، کسی اسم کی، تو ہم اس کی معرفت چاہتے ہیں. ہر اسم راجع ہے اپنے اصل کی طرف، ہر آیت راجع ہے اپنے اصل کی طرف، ہر حرف راجع ہے اپنے اصل کی طرف. تو جب اصل کی طرف راجع ہے وہ، تو جب ہم اس کو تکرار کر کے اپنے جسم میں پیوست کرتے ہیں اس کو نور کو، تو ہمارا جسم بھی راجع اسی طرف ہو جاتا ہے.